سوالات کی تو بڑی بھچاڑ ہوتی ہے. اچھے اچھے علماء حضرات نہ کتاب دیکھتے ہیں نہ خریدتے ہیں، نہ ہی حوالہ جات کو چیک کرتے ہیں، نہ ہی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اوپر سفید ٹوپی تھی یا سفید پگڑی تھی، بڑی بڑی داڑیاں تھیں اور وہ ماتم کر رہے تھے، جو سنی تھے. وہ سنی نہیں ہے، وہ شیعوں کی ایک قسم ہے. آپ کو نہیں پتا شیعوں میں بہت گروپ ہے، بہت گروہ ہے، شیعوں کی بڑی قسمیں ہیں. الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب غنیۃ الطالبین میں اس وقت 100 سے زیادہ قسمیں لکھی تھیں. اس لیے بڑی جلدی آپ بھولے نہ بن جایا کریں. جیسے آج کل ایک جواد نقوی شیعہ سکرین پر لوگوں کو نظر آتا ہے، وہ اپنی خفیہ تربیت کے مطابق آہستہ بولتا ہے، داڑھی بڑی رکھی ہوئی ہے، اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دیکھو جی یہ سارا کچھ شیعوں کے خلاف بول رہا ہے. وہ شیعوں کی ہی ایک قسم ہے. اور لوگ تو اب یعنی شیعہ جو موجودہ اثنا عشری شیعہ ہے، شیعہ اثنا عشریہ امامیہ، اس کو کہتے ہیں یہ دیوبندی ہے. حالانکہ وہ کوئی دیوبندی نہیں. جو پچھلی کتابوں میں حوالہ جات موجود ہیں وہی اب حوالہ جات وہ کبھی کبھار نقل کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پیچھے سے یہ تربیت ہے کہ اس قسم کے حوالہ جات دے کر آپ مسلمانوں کو یعنی سنیوں کو قریب کریں، کھلائیں پلائیں، محبت کا اظہار کریں اور پھر اپنی بات کریں. اس نے ایک حوالہ کربلا کے سلسلے میں یہ دیا ہے، اور یہ ہے کہ کوفیوں نے بلایا اور بلا کر بے وفائی کی. اس لیے کہا جاتا ہے نا کوفی لا یوفی. یہ کوفی لا نہیں، یوفی وفا کرنے والے. کوفی وفا کرنے والے نہیں ہیں. یہ لفظ یہی ہے کوفی لا یوفی، اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ بے وفا قوم ہے. اب اس پر بھی آپ غور کریں گے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے. ابھی میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ امامیہ، یہ اثنا عشریہ سے مراد ہے 12 امامی، 12. اثنا 2 عشریہ، عشرہ 10، 12. انہوں نے اس سلسلے میں وہ پوری کتاب لکھی ہے، تو اس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ. اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کوفیوں نے خطوط لکھے تھے، اور بعض نے لکھا ہے ہزاروں میں خطوط لکھے تھے. ان خطوط کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اعتبار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کایا پلٹ گئی. اس لیے صوفیاء کرام، مولوی حضرات، خاص کر ہمارے جیسے جو خطباء ہیں، ان پر لازم ہے کہ ذرا ہوشیار رہیں. جس کے بارے میں پتہ نہ ہو میں تو نہیں جاتا جب تک مجھے تصدیق نہ ہو یہ کون ہے، کہاں سے ہے. ہمیں باقاعدہ اس بات کی بھی تربیت دی گئی ہے. آپ نے تربیت حاصل نہیں کی. اس لیے یہ جو مناظرین اسلام ہیں، جیسے شیخ العرب والعجم مناظر اسلام استاد العلماء، ہمارے بھی استاد تھے حضرت مولانا علامہ عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی فوت ہوئے ہیں. انہی کے شاگردوں میں سے مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا حق نواز جھنگوی، مولانا ضیاء القاسمی، ہم اور ہزاروں میں تعداد میں ہیں. وہ دلائل کے بادشاہ تھے، وہ عالمانہ بات کرتے. وہ ہمیں باقاعدہ رات کو جن کو پڑھاتے، عشاء کے بعد اگر مثال کے طور پر 100 طالب علم ہوتے
تو 50 ایک طرف 50 ایک طرف، وہ خود درمیان میں بیٹھتے تھے، اور مہمانان علماء کرام جو تشریف لاتے تھے وہ بیٹھتے تھے، اور پھر مناظرہ ہوتا تھا، بحث ہوتی تھی۔ وہ سوال کرتا تھا، وہ جواب دیتا تھا، وہ یعنی ایک سائڈ سنی کی ہوگی، ایک شیعہ کی ہوگی، سوال و جواب ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ، سوال و جواب کے علاوہ، کوئی اپنی طرف سے جیسے کسی کو ہرانے کے لیے بات کی جاتی ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسے نہیں ملتی، یہ بھی مطلب مستقل ایک شعبہ ہے، اس پر بھی محنت ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بات ہوتی تھی۔ چلو 2 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، یہ غصے میں بھی نہیں آنا، کیونکہ میری بات بہت دور تک جائے گی۔ حضرت فرماتے تھے اگر مناظرے پر جانا ہے تو کسی تبلیغی جماعت والے کو ساتھ نہ لے جانا، اس کو لے جاؤ گے تو تمہیں ہروا کے واپس لائے گا۔ کیوں کہ جو مناظرے میں بات ہوتی ہے وہ دلائل سے ہوتی ہے، سختی سے ہوتی ہے، پھر گرفت بعض جگہ پہ کرنی پڑتی ہے، بعض جگہ پہ نہیں کرنی پڑتی، کہ جب بات ہو رہی ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے نا، آپ حوالہ بتائیں نا اپنی کتاب کا، ہماری کتاب کو چھوڑیے، اپنی کتاب کا حوالہ بتائیے، کس جگہ وہ کہاں کی چھپی ہوئی ہے، پھر اس پر بحث ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ایران کی چھپی ہوئی ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، یا متحدہ عرب امارات یا باقی جگہ کی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ہر جگہ جو چھاپے مختلف ہیں تو باتیں بھی مختلف ہیں۔ تبلیغی جماعت والوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ نرمی سے بات کرتے ہیں کہ بس بھائی دوستو بزرگوں، یہ بات ان کا مزاج اور ہے، مناظرے میں سختی کی ضرورت ہے۔ تو اس کو، جس کو آپ لے کر جا رہے ہیں، اس کو اس چیز کی تربیت نہیں ہے مناظرے کی، تو وہ اپنے انداز میں تو بات صحیح کرے گا، وہ بیچارہ درست کرے گا، لیکن جو مناظرہ کر رہا ہے اور میں نے ساتھ معاون مناظرہ بٹھایا ہوا ہے اور اس کو میں اشارہ کرتا ہوں، پہلے سمجھایا ہوا ہے فلاں کتاب نکال، نشانی رکھی ہوئی فلاں نکال، تو ہم نے حوالہ دینا ہے۔ اگر اس طرح ہو جائے کہ مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، اس کو کہا جی اس کتاب انوار البحار نکالو، اچھا بہار الانوار نکالو، اصول کافی نکالو، ملا یادر الفقی نکالو، اور وہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا وہ نکال نہ سکے تو تالیاں بج جائیں گی۔ وہ مناظرہ، آپ سوچیے مناظرہ ہوتا کیا ہے، اس پر کبھی چلو بحث کریں گے۔ فوری وہ کتاب آنی چاہیے، موجود ہو، اور جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا وہ کتاب میں باقاعدہ دکھا سکوں۔ ایک یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے، حضرت نے بتایا تھا کہ جو رافضی ہیں خاص کر، یعنی شیعہ، یہ جھوٹ بڑے بولتے ہیں، اور اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ سر سے پاؤں تک ہیں ہی جھوٹے، بہت جھوٹ بولتے ہیں، بہت منہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ ان سے بات کریں، وہ آپ سے بات کریں، تو آپ اس کی بات کی گرفت کریں، چھوڑنا نہیں آپ نے اس کو، کہ پہلے یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ پوری کرو پھر اگلی بات کریں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ جو جواد نقوی ہے یہ اس طریقے سے بات کرتا ہے، اور ہمارے والے سمجھتے ہیں کہ یہ جی سنی ہے۔ جو موجودہ شیعہ ہیں، کیونکہ یہ تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں نا، خیر سے، جو آج سے 100 سال پہلے شیعہ تھے، اثنا عشریہ، یہ موجودہ شیعہ ان سے آگے بڑھ گئے، تو پھر وہ شیعہ جواد نقوی کو گالیاں دیتے ہیں۔ جہاں جب وہ ملتان میں آئے تو شیعوں نے شیعوں کی ایسی کی تیسی پھیر دی، کیونکہ ہمارے پاس معلومات کم ہوتی ہیں نا، جن کو معلومات ہیں ان کے سامنے تو وہ 2 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ تو اس لیے جواد نقوی نے کہا، مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، وہ آ گئے، آپ بتائیے جب مذاکرات ہوئے، یہ جو کہتے ہیں یہ آپ کے علم میں اضافہ کر دیں، یہ البدایہ والنہایہ، الطبری، ابن کثیر، یہ تاریخ کی جو پرانی کتابیں ہیں،
یہ میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی 3 شرطیں ہیں میری مان لو، یا مجھے پیچھے جانے دو، یا آگے جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو۔ یہ بات تھوڑی سی مختلف ہے۔ مذاکرات کے لیے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آئے، یہ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ یا آگے چلے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ محاذ آرائی سے آپ بچ جائیں گے، بارڈر پر جا کر لڑیں گے، یا پیچھے چلے جائیں، یا پھر آپ یزید کے پاس چلے گئے۔ آپ نے وہیں سے رخ موڑا، دمشق کی طرف رخ کر لیا۔ اب کوفیوں نے کہا کہ ہمارے خطوط تو پکڑے جائیں گے، ہماری تو انعام کی بجائے گردن زنی ہوگی۔ اب انہوں نے حملہ کیا، خیموں کو آگ لگائی، اور یہ آگ لگانے کا پس منظر یہ ہے کہ وہ خطوط جل جائیں۔ باقی جو کہانیاں بنائی گئی ہیں پھر کبھی صحیح، کہانیوں سے اسلام نہیں چلتا۔ حضرت حسین تو مظلوم ہیں، لیکن تم نے جو اس واقعے کو جس رنگ میں پیش کیا ہے یہ سارے کا سارا غلط ہے، اس لیے ان کی بات نہیں ماننی، اور ہمارے تحقیق کے مطابق اصل قصوروار جو ہیں وہ کوفی ہیں جنہوں نے بلایا ہے، اور وہی رکاوٹ بنے تھے۔ اور بعد میں ڈرامے رچانے والے، ماتم کرنے والے، گریہ وزاری کرنے والے، گریبان چاک کرنے والے، مٹی کو اٹھا کر سر میں ڈالنے والے، اور آج کل کی طرح پورے کے پورے مٹی میں لپٹ جاتے ہیں، یہ کرنے والے سب کے سب وہی ہیں۔ اور پھر بی بی زینب کی یہ دعا ان کی کتابوں میں، بد دعا ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ قیامت تک تم اسی طرح اپنے آپ کو مارتے رہو گے جس طرح تم نے ہمیں دھوکہ دیا، قیامت تک تمہیں یہی سزا ملتی رہے گی۔